اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سے کیا نام اس کا، ملیحہ نے جو اسائنمنٹ دیا اللہ تعالیٰ اس کا اجر لکھ لے۔ اس میں بس تھوڑا سا میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ جو ہے نا ترجمہ اس کو دا کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی کہ سم ٹائم انسان اللہ رسول کی بات مان رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے اس پہ، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے اعمال کو کھا جاتے ہیں، کچھ نیکیاں ہماری ضائع ہو جاتی ہیں کچھ اعمال کی بنا پر۔ ان کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ وہ 3 طرح کے احباط حقیقی، احباط نسبی اور احباط اجر کے اجر کو بھی کھا جاتے ہیں یا ضائع کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ایسے گناہوں کا ارتکاب کرنا جن کی وجہ سے ایمان بالکل ہی ضائع ہو یا ختم ہو جائے، اور نہیں کہیں گے یا ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، جیسے کفر، شرک، ارتداد، یہ تو سارے جو ہے اس سے تو ختم ہی ہو جاتا ہے تقریباً۔ یہ اب آپ نے بعد میں لکھنا تھا، ٹھیک ہے، بات حقیقی ہے، بات نسبی کا ڈیفینیشن جو بھی کچھ آپ لکھ رہی تھی، لیکن اس ادھر لکھنا تھا جہاں آپ نے 1 2 3 یہ کیا ہے نا، اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا ان کی ڈیفینیشن سے پہلے آپ نے کیا کرنا تھا، جیسے کہ یہ پیج ہے نا، اس میں اعمال کو برباد کرنے والے یہ جو ہے نا، اس کے بعد 1 2 3 اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اچھا ہے آپ نے ایسے کیا، لیکن یہ ہے کہ یہاں نہیں لکھنا تھا یہ، ٹھیک ہے، یہاں سے نہیں لکھنا تھا، اس کے بعد آنا چاہیے تھا۔ ہاں، جہاں آپ نے یہ دیکھیں، جیسے میں نے اب یہاں لکھا ہے نا، یہ احباط حقیقی ہے، یہ احباط نسبی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ احباط اجر ہے، اس طریقے سے اس کو بیان کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ کیا صحیح ہے آپ نے، وہ افعال جن کے کرنے سے ہمارا سارا اگلا پچھلا چھوٹا بڑا عمل برباد ہو جاتا ہے، اس کو احباط حقیقی کہتے ہیں۔ ہم نے یہ جو پیج میں اب انشاءاللہ بھجوا بھی دیتی ہوں، یہ پیج جنہوں نے اس کو فالو کرنا ہے یا دیکھنا ہے، کفر، شرک، ارتداد، نفاق، اعتقادی منافقت جو ہوتی ہے، جیسے کہ اعتقادی طور پر ہمارے عقیدے جیسے ہیں منافقت ہے اس میں۔ اور آج جو ہم اس کا پڑھ بھی رہے تھے سورہ توبہ کی کچھ آیات ہیں، اس میں پھر تھا کہ کتنے لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی تھی کہ وہ منافق ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر کیا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں اعتقادی منافق ہوتے ہیں، کچھ عملی طور پر منافق ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے عقیدے جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، تو یہاں پر اعتقادی منافق کی ذکر کیا گیا ہے۔ پھر تقدیر کو جھٹلانا، مشرکین کے ساتھ سکونت اختیار کرنا۔ میں نے آپ سے کوشچن مارک ڈالا تھا، فار ایگزامپل دارالحرب میں، تو کیا بات اس میں یہ آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے، مشرکین کے ساتھ سکونت اختیار کرنا، اس کو آپ نے بس دیکھ لینا ہے۔ نماز اثر کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، جیسے کہ آپ کا اہل، گھر، کاروبار، ہر چیز تباہ و برباد ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے کسی کے بارے میں قسم کھانا کہ اللہ تجھے نہیں معاف کرے گا، بخشے گا نہیں، استغفر اللہ۔ گفتار و کردار سے کیا مراد ہے، جیسے کہ یہ کہ ہم لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا حال حلیہ ایسا ہو کہ ہم دیندار لوگوں میں جائیں، وہ بھی ایک طرح کی ریاکاری ہو جاتی ہے، دیندار دھوکہ منافقت ہو جاتی ہے کہ دیندار لوگوں میں جائیں تو ان جیسا حال حلیہ ہو جائے، اور دنیا دار میں جائیں تو ان جیسا ہو جائے، تو اس سے بھی کیا ہے، نہ صرف دنیا کا آخرت کا دونوں کا نقصان ہے۔ جیسے ایک آدمی تھا یو کے میں، اس نے کیا ہے داڑھی اچھی خاصی رکھی ہوئی تھی، لیکن اس نے جب وہ جاب کے لیے گیا تو انہوں نے کہا آپ کا باقی تو ماشاءاللہ آپ پروفائل ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ اگر آپ کا یہ نہ ہوتا تو یہ ہے کہ ہم آپ کو جاب دے سکتے تھے۔ تو اس پر کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اگلے دن وہ داڑھی شیو کر کے آ گیا۔ انہوں نے کہا ایم سوری، آپ اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکے تو آپ ہماری جاب پہ کیا، آپ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، آپ نے اپنے ساتھ جو ظلم کیا ہے، دیکھیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ظلم ہے، ہم جو اپنے قرآن اور سنت کو نہیں، ہاں، تو یہ اس کی آزمائش تھی، انہوں نے اس کو چیک کرنا تھا کہ یہ کرتا کیا ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی کا تھا کہ اس نے اس لڑکے سے کہا کہ یہ چیز جو ہے نا یہ مجھے نہیں پسند، اور اس نے اگلے دن کٹوا دی، تو اس نے کہا کہ سوری، میں یہی تو دیکھنا چاہ رہی تھی تم کتنے اسٹرانگ اپنے عقیدے، تم اپنے ساتھ سنسیئر نہیں تو میرے ساتھ کیا سنسیئر ہو سکتے ہو۔ تو یہ چیز بلی باہر آوازیں دے رہی ہے، اچھا۔ پھر یہ کہ اللہ ایسے لوگوں کو نہیں بخشے گا جو قسم کھا کے کہتے ہیں، تو یہ کہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا عمل یا کوئی ہمارے سامنے کچھ بھی کر رہا ہو تو ہم کوئی نہیں ہوتے کہ کسی کو کہنے والے تینوں تو اللہ نے بخشنا ہی نہیں ہے، اور یہ عام شام ہو چکا ہوا یہ بات نا کہ تو ہوئی، کسی کو کافر کہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر یہ کہ گفتار و کردار میں جو بات کی ہے، اس میں یہ صرف پردہ ہی نہیں آ جاتا، داڑھی ہی نہیں آ جاتی، اور بھی چیزوں میں یہ ہے کہ ہم اپنا
دیکھیں کہ بات چیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کی مخالفت ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس میں میں نے آپ کو تھوڑا سا میرا حل کیا بھی ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار اور کردار میں کس طریقے سے ہم مخالفت کرتے ہیں. عورت ہونے کے ناطے کیا ہے، جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں مصلحت ہوتی ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں بال کھوڑنے سے منع کیا ہے تو کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے. اب آج ریسرچ ہوئی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دماغ میں موجود انصاب پر اثر پڑتا ہے جو ہماری حسیات کو کنٹرول کرتے ہیں. بمیں کھیڑنے سے ہمارا دماغ جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے. آپ دیکھیں بیٹھ کر کھانے کا کہا گیا ہے، بیٹھ کر پانی پینے کا کہا گیا. آج ریسرچ ہوئی ہے کہ آپ کی کڈنی جو ہے کلیئر نہیں ہوتی ہے، آپ کے بہت سارے پرابلمز آ جاتے ہیں. میں نے شاید آپ کو ویڈیوز بھی سینڈ کی ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے نقصانات کیا ہیں. آج سائنس بتا رہی ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، تو ہمیں بیٹھ کر پانی پینا چاہیے. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار اور کردار کی مخالفت کرتے ہیں، اب دیکھیں کہ اگر ہم پیروی کرتے ہیں تو اس بندے کی طرح ہمارا بھی یہ ہوتا ہے کہ ایمان بڑھ جاتا. ایک مسلمان نہیں تھا لیکن اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دیکھ کر پانی پینا چاہیے، تو چلو دیکھ لیتے ہیں پانی کو. آدھی رات میں اٹھ کے پانی پی رہا تھا اور دیکھ لیا اس میں کیا تھا، ڈینجرس کوئی چیز تھی. تو اس نے اس کو ڈسنے سے وہ اگر نگل لیتا تو کیا ہوتا. تو کیا ہے کہ ہمیشہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی میں نے تقریباً صحیح ہیں. ہاں، یہاں پہ میں نے آپ سے کہا تھا مال ضائع ہونے والی جو بھی ہیں ان کی دلیلیں تھوڑی سی بیان کر دیں. تو آگے آپ نے سورہ البقرہ سے کہا ہے لوگوں جو ایمان لائے اپنے صدقات کے احسان جتا کر دکھ دے کر برباد نہ کرو. اگر آپ کو کوئی حدیث بھی مل جاتی ہے ٹھیک ہے، اس کی بھی دلیل آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو پچھلے والے پیج پہ نا اس کے اینڈ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اچھا، اس کے آگے جتنے بھی اعمال ہیں اس پر استغفر اللہ ربی تو لازم کرنا ہے اور کہنا اللہم لا تجلنا منہم، اے اللہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں ہرگز نہ کرنا. پھر یہ خیال آتا ہے چھپ چھپ کر بدکاریاں کرنے والے کا انجام کیا ہے کہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں بھی کوئی کر آئے گا، لیکن اگر اس نے چھپ کر کوئی عمل کیا ہوگا تو وہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. کل مجھے لگا جیسے کہ عمر کسی مہندی پہ گیا ہے اور مجھے کوئی تکلیف ہو رہی تھی اس کے جانے کی کہ میں سوئی نہیں ساری رات. لیکن میں نے جب آ گیا تو پھر اس سے پوچھا اب مجھے بتاؤ کہ تم واقعی شادی پہ گئے تھے یا تم مہندی پہ گئے تھے. تو کہتا ہے مہندی پہ کون جاتا ہے، شادی پہ گیا تھا. تو پھر مجھے پتہ ہے کہ وہ ڈر لگ رہا تھا جو اس نے اتنے خشوع خضوع سے نمازیں دعائیں سب کچھ بیٹھنا مسجد میں شروع کیا، اللہ اس کا گندی بری نظر سے بچائے. تو اس کے تو تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ضائع ہو گئی. بھلے وہ اس نے اکیلے نہیں، بہت سارے لوگ تھے وہاں پہ، لیکن ہم سے تو وہ اکیلا تھا نا. اگر وہ ہم سے چھپ کے گیا ہے یا کچھ ایسا گیا ہے، لیکن اس نے آ کے کہا میں آپ سے کہہ رہا تھا شادی پہ جا رہا ہوں، شادی پہ گیا تھا، اس کے بعد میں گراؤنڈ چلا گیا تھا. آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں لیٹ آیا ہوں تو شاید میں ادھر گیا تھا. تو یہ خوف ہونا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن جب جنت میں جانے کے بعد جنتی مسندوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم کیسے زندگی گزارتے تھے. تو کہیں گے ہم اپنی فیملی میں گھر والوں میں رہتے ہوئے بھی ڈرتے رہتے تھے کہ کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام نہ ہو جائے، یا مجھ سے، میری اولادوں سے، کوئی کسی سے بھی. تو یہ خوف ہمارے دل میں رہنا چاہیے، پیار محبت تعظیم والا، کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں گی. پھر مومن کو قتل کر کے شاداں فرحاں ہونا. کتنے آج لوگ ہیں جو کہ مسلمانوں کو فلسطین کا حال دیکھ لیں، اللہ ان کے حال پہ رحم کرے، لیکن کیا صبر اور حوصلے ہیں ان لوگوں کی کہ کتنی اولادیں ہیں، پوری فیملی ان کی جا رہی ہیں. پھر میں نے آپ سے آگے کہا کہ تکبر کی ڈیفینیشن بتائیں ہے کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک ہمیں تکبر کی ڈیفینیشن نہیں پتہ ہوگی ہم مطلب اس کو نہیں سمجھ سکیں گے. آگے کیا تھا کہ ہاں یہ جو تھا حشر والا، یہ اس کا نا آپ نے مفہوم لکھا ہے، ٹوٹلی آپ نے چھوٹا سا مفہوم لکھ دیا، جبکہ اس کا ایکچوئل مطلب کیا تھا اس حدیث آیت کا سورہ الحشر کی. اس کا مفہوم کیا تھا، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا. اب دیکھیں کہ جو لوگ اب دیکھیں کہ خاص طور پہ ظہر کے ٹائم میں آپ دیکھا کریں کتنی افراتفری مچی ہوتی ہے. لنچ بھی بنانا ہوتا ہے، بچے بھی اسکول سے آ رہے ہوتے ہیں، ماسیاں بھی آ جاتی ہیں، گھر بھی بکھرا پڑا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، جو لوگ صبح فجر میں اٹھ کے کام نہیں کرتے ان کا یہ حال ہوتا ہے. وہ کیوں؟ فجر میں اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے سارا دن تمہیں بھی بلا دیا. اور ایسے لوگوں کو دیکھیں تو ان کا حال الیا ہمیشہ ایسے ہی لگتا ہے کہ بس لگتا ہے کہ شاید منہ بھی دھویا کہ نہیں دھویا.
اتنا زیادہ اپنے آپ سے بھی غافل، گھروں میں اتنے بزی ہیں، بچوں میں بزی ہیں، سب ادھر ادھر بزی ہیں، لیکن نہیں پتہ تو اپنے حال حلیے کا نہیں پتہ۔ اور جو لوگ 5 وقت نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو وہ ان کا حال حلیہ بھی ٹھیک رہتا ہے، کم از کم ان کی جراثیم جو ہاتھوں منہ کے ہوتے ہیں اترتے رہتے ہیں، جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں اسکن کے وہ اترتے رہتے ہیں، صاف ستھرا ہو جاتا ہے بندہ۔ تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ نہیں کرتے تو ان کو کتنا نقصان ہے اس چیز کا۔ کیا ہے کہ آپ نے مفہوم بیان کیا، اچھا اپنی اللہ ان کو اپنی جانوں سے بھی غافل کر دیتا ہے، ایسے ہی لوگ نادان اور فاسق ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کا مفہوم لکھا ہے جو کہ مختصر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو بھولنے والے لوگ خود کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا نچوڑ آپ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، اصل اس کا یہ تھا۔ پھر یہ تھا کہ کیسے، یعنی اللہ نے ان کو کیسے بلا دیا۔ ایک تو مثال میں نے آپ کو دنیا سے دی ابھی، ایسے وہ بھی دنیا سے ہی ہے، لیکن یعنی اللہ نے بطور جزائے نے ایسا کر دیا کہ وہ ایسے عملوں سے غافل ہو گئے جن میں ان کا فائدہ تھا اور جن کے ذریعے سے وہ اپنے نفسوں کو عذاب الہی سے بچا سکتے تھے۔ انسان کو جو ہے خدا فراموشی سے خود فراموشی تک پہنچ جاتا ہے، اس کی عقل اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی ہے، آنکھیں اس کو حق کا راستہ نہیں دکھاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اس کو توفیق ہی نہیں ملتی ہے کہ وہ دیکھیں ہدایت ایک ایسی چیز ہے اور بخشش ایسی چیز ہے جو مانگے بغیر نہیں ملے گی۔ رحمت بھی، ہدایت، رحمت، بخشش جو ہے فضل اللہ کا ہو سکتا ہے ہمارے اوپر، لیکن ہدایت، رحمت، بخشش جو ہے وہ ہمیں مانگے بغیر نہیں ملتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی عقل، آنکھیں جو ہیں وہ حق کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، اس کے کان حق سے بہرے ہو جاتے ہیں، نتیجتاً کیا ہوتا ہے، اس سے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں جس میں اس کی اپنی ہی تباہی اور بربادی ہوتی ہے، تو وہ خود سے غافل ہو رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس میں میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے، کیونکہ حق ان کو نہ دیکھنا ہے نہ سمجھنا ہے۔ اس طریقے سے جو آیات آپ کو لگیں کہ اس کے اندر فٹ آتی ہیں وہ آپ نے پہلے لکھنی ہے احادیث، پھر ان کو آیات کو آپ نے میں نے ادھر ترجمے کا قرآن دیا تھا، اس میں سے آپ نے تفسیر میں سے نہیں کوئی بات نہیں ہے، اب آپ نے اس پر اور کام کرنا ہے۔ اب آپ کو یہ مل گیا نا، چاہے دوسرے کسی پین سے لکھ لیں یا کچھ کر لیں اور پیجز نہ بھی لگائیں۔ ہاں ہاں جی ہاں، تو کیا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے، جو لوگ اللہ کی آیات کو سن کر انہیں بھول جاتے ہیں تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی ہلا دینے والی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم نے دیکھنا ہے، میں نے آپ کو آج جو بھیجا صبح ذکر اذکار، کیا ہے اس کی حالت میں ذکر اذکار کر سکتے ہیں؟ کرنا چاہیے نا، کیونکہ زیادہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ ہمیں شیطان مردود سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں شیطان زیادہ حملے کرتا ہے۔ زیادہ تر عورتوں کو جتنے مسئلے مسائل آتے ہیں یا حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں یا استخاذہ کی حالت میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، ان کو کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر عیب لگانا اور غیبت کرنا تو ہمازہ میں بھی ہم نے پڑھا، کتنا ڈیٹیل میں ہم نے اس چیز کی وہ پڑھی ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، غیبت کرنا زنا کرنے سے زیادہ سخت برائی ہے۔ صحابہ یہ سن کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، غیبت زنا سے زیادہ سخت برائی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ الفاظ ہیں کہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ کب تک؟ السلام علیکم اس سے توبہ نہ کر لے، جی جب تک وہ شخص اس سے توبہ نہ کر لے، اس سے معافی نہ مانگ لے، ٹھیک ہے۔ تو غیبت کرنا اتنی بڑا گناہ ہے، جیسے کہ ہم نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ادھر رہ کے ریلیکس ہو جائیں، آپ آگے ہو بیٹا، ٹھیک ہو۔ تو کیا ہے کہ ہم نے اور پھر آپ نے وہ بھی لکھا، مینشن کیا، جب معراج پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو انہوں نے کیا فرمایا، میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے تھے، ٹھیک ہے، جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ تو وہ کیا کہا، جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ تو کبھی آنر فیل نہ کریں کہ میں نے تو انیاں سنائیاں، میں تو دی اے کر کے آئی ہیں کہ انہوں لگ پتہ جائے گا۔ تو بس استغفار کی شدت کر دیں، اس لیے میں نے استغفر اللہ ربی ہر جگہ کوشش کی ہے، لیکن جہاں جہاں میں نے سے ہو سکا ہے۔ تو کیا ہے کہ کبھی کسی کی برائی نہ کرو، غیبت نہ کرو، کسی پہ عیب نہ لگاؤ، کیونکہ سورہ ہمازہ تو لمازہ لگا کے رکھا کریں گھر میں، تاکہ اگر میرے سے کبھی بھی تھوڑی بہت بھی بھول چوک ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو مجھے کانوں میں یہ آواز گونجے، میرے آس پاس ماحول میں یہ چیزیں رہنی چاہیے۔ آپ کو ہو گئی ہے یہ بات، ہمارے گھر میں بچی ہے کسی کی بات کرتی ہے تو ہمیں ٹوکتے ہیں، ہمازہ
माशाल्लाह माशाल्लाह, गुस्सा भी आता है तो उतने कंट्रोल करते हैं, चुप हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ना अल्हम्दुलिल्लाह। बोलने वाला जैसे चुप मेरी होते बेटी हैं। मुझे फ़ौरन कहती है मामा ये झूठ हो जाएगा, मतलब कोई बात ऐसी मेरे मुंह से हो जाए निकलती है कुछ है तो कहती है ऐसे नहीं बोलें, ऐसे बोलें ये झूठ हो जाएगा। तोरिया की इजाज़त है, झूठ की इजाज़त नहीं है। तू उससे खेल ताकि वो तुम्हें भी तंग करेगी। उसको तो और पैनी तो उसको चाहिए, ऐसी चीज़ें तो उसको चाहिए। तो क्या है कि फिर अगला क्या है, ऐब लगाना, तोहमत लगाना। गीबत में और ऐब में क्या फ़र्क है? गीबत में पीठ पीठ के ऐसी बात करना जो पता चले वो बुरी लगे, हम्म और ऐप लगाना कि वो चीज कि किसी में हो ही ना। हम्म नहीं, हाँ है नहीं है और वो तोहमत लगा रहा है उसके ऊपर ना, ऐब लगा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी हमारी सारी नेकियां खा जाता है। गीबत की बुनियादी डेफिनेशन जो है वो तो यही है ना कि अगर किसी के अंदर एक बुराई है हम्म लेकिन हम फिर भी उसको बैठ के डिस्कस कर रहे हैं और उसको पता चले तो जी उसको बुरा लगे। बिल्कुल, जैसे फ़र्ज़ करो मेरे अंदर कोई बुराई है और अब वो बुराई है, अगर तो मैं दुआएं मांगती रहूँगी अल्लाह मस्तराती वहाँ में रवाती ना, और अल्लाह तो मुझसे मेरी बुराइयाँ वकफ़िर अन्ना सय्याती ना, बड़ी दुआएं करती रहूँगी कि अल्लाह मुझसे मेरी बुराइयाँ दूर कर दे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला दूर कर देंगे। फिर आपको तौफीक ही नहीं देंगे अल्लाह ताला कि आप मेरी बुराई आगे कर सकें। लेकिन अगर मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र आ गई है, मैं अल्लाह से नहीं जुड़ी हुई, मैं नहीं दुआएं कर रही हूँ और आपने जाके लोगों से बयान करना शुरू कर दी, कोई आपको कहे ना कि फलां तुम्हारी बुराई कर रहा था। एक दिन मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई तो मैंने आपको वाकया शायद बताया था, तो बच्चों ने कहा मामा ये आपकी बुराई कर रही थी, पता नहीं ये कह रही थी। तो मैंने कहा जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, आपने अपनी नेकियां मुझे दे दी, मुझे और क्या चाहिए। फिर मैंने नीचे उतरते हुए कहा सब किया करो मेरी बुराइयां ताकि आप लोगों की नेकियां मुझे जाएं, क्योंकि क़यामत के दिन किसी माँ ने भी नहीं अपनी औलाद को पूछना, बल्कि कहना अपनी नेकियां दे दो, देखो तो मैं अभी से दे देती कह देती हूँ कि दे दो अपनी नेकियां मुझे। खुशी फील होती है इस चीज की कि अगर हमें एहसास हो ना तो कोई है जो हमारी गीबत या बुराई करने वाला, तो वो खुशी फील हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कि चलो उसकी नेकियां तो मतलब वही ना, एक सहाबी थे उनके पास ना कि उन्होंने किसी की बहुत बुराइयां की, इतनी बुराइयां की कि उन्होंने उनके घर में खजूरों का टुकड़ा भेज दिया। तो लोगों ने कहा कि आपका दिमाग सही है। बाकी सहाबा कराम ने कहा कि आपकी वो इतनी बुराइयां कर रहा है और आप उनके घर खजूरों का टुकड़ा भेज रहे हैं। कहते ये तो कुछ भी नहीं है जो उसने मुझे दे दिया है, उसने अपनी सारी नेकियां मुझे दे दी हैं। तो इसलिए कोई हमारी बुराई करे कभी दिल खफा ना करे, मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बड़ी सुकून से रहती हूँ। मैं कहती हूँ शुक्र है कुछ तो कमाई की मैंने। अगर वो मेरे अंदर बुराई नहीं है तो मुझे खुश होना चाहिए, और अगर है तो मुझे अलर्ट होकर अपनी इस्लाह करनी चाहिए, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारी वजह से हाईलाइट होगी मेरी ये बुराई और मैं इंशाल्लाह इस पर और केयरफुल हो जाऊंगी। और अच्छा दोस्त वही है आपका। आपका कोई रिश्तेदार या कोई भी अगर आपको बताता है कि आपके अंदर ये बुराई है तो आप इसकी इस्लाह कर लो, तो वो ये ना कि बुराई है, वो ये कहे कि ये जो चीज़ है ना अगर आप इसको इस तरह कर लो। आपने भी अगर किसी की इस्लाह करनी है तो आपने क्या कहना है, ये चीज़ अगर आप इस तरह कर लो ना तो आपके हक में दुनिया में भी अच्छा हो जाएगा, आखिरत में भी अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी के बारे में ऐसी बात कही, इल्ज़ाम लगाया, तोहमत या झूठी बात मंसूब की जो इसमें हकीकत में ही थी ही नहीं, तो अल्लाह ताला उसे क्या करेगा, दोज़ख की पीप में डालेगा, इल्ज़ाम लगाने वाले को। अच्छा, ये जो बुक आपको दी थी इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो आपने देखी हैं? नहीं, कुछ है जो ये वाली नहीं, ये नहीं है, ये अच्छा, मैंने तो खुद से सर्च की ये आपने जहाँ से भी रिसर्च की थी ना आपने इसका रेफरेंस ज़रूर लिखना था, ठीक है, क्योंकि अगर आप रेफरेंस नहीं लिखेंगी ना तो वो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये मैं वैसे मैंने तो जिन गूगल चीज़ों से। पर टिक नहीं किया ना, मैं इस पर आपको क्वेश्चन मार्क डाल के दिया है, ठीक है। क्यों डाला है, इसलिए कि मुझे रेफरेंस इसका चाहिए था, इस वजह से वो डाला है। मैंने गूगल पे ना हदीस सर्च करके मैं वहाँ से। ठीक है। यहाँ तक कि अगर वो अपनी इस हरकत से दुनिया में बाज आ जाए और रुक जाए, तौबा कर ले तो फिर निजात मुमकिन है। तो तौबा और इस्तिग़फ़ार में फ़र्क आज मैंने आपको ग्रुप में पूछा है, तौबा और इस्तिग़फ़ार में फ़र्क बयान करें क्या है। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साथ ला करने वाले अमाल से बचो, अल्लाह के साथ शिर्क, जादू का करना ना, ये देखें ये सारे वो क्या हैं कि हमारे सारे माल खा जाने वाले हैं। ना हक कत्ल करना, अब हक से कत्ल करना क्या होता है, जिसने, इसलिए इसने कहा कि आप किससे बदल जाएगी। हाँ, हक से कत्ल करना यानी किसी ने किसी का कत्ल किया है तो क्या है कि वो मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि वो क्या है, वो आपने इधर लिख लेना कि हक से कत्ल करना, क्योंकि आपसे ये कोई सवाल कर सकता है या कोई पढ़ सकता है कि हक से कत्ल कर, ये क्या बात हुई ना हक कत्ल करना, कत्ल तो कत्ल होता है, हम तो यही सोचते हैं। नहीं, ना हक कत्ल करना जो है वो उस पर गुनाह है, उससे हमारी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन हक पर कत्ल करना क्या है, कोई इंसान मुर्तद हो गया है लेकिन हम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट करेगी, इस्लामी गवर्नमेंट अल्लाह ताला ने हमें दी है, अल्लाह करे कि हम इसमें ये तमाम कानून राइज कर सकें। फिर सूद खाना, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से पीठ फेर कर भागना, मासूम और भोली भाली औरतों पर तोहमत लगाना, इसके लिए तो बहुत बड़ी वईद आई है कुरान पाक में।
اچھا یہ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، جو یتیم کا مال کھاتا ہے اور اپنے پیٹوں میں آگ بھرتا ہے، یہ کس ٹاپک سے ریلیٹ کر کے لکھا ہے اس میں آپ نے؟ یہ تو ٹاپک چل رہا تھا عیب لگانا اور تہمت لگانا۔ اس میں نے کوئی کا مال تھا اسی کے ساتھ میں نے نہیں، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے جہاں آپ نے لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو وہیں پر لکھیں جہاں پر لکھنا ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ دین کے اندر اعجاز یعنی بدعت کرنا ایک مسلمان کے لیے کسی بھی عبادت کے سلسلے میں دو بنیادوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک آپ نے لکھا تو آپ نے صحیح ہے، وہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شریک نہ ہو۔ نمبر 2، اس عبادت کی ادائیگی میں اللہ کے اس حکم کی پیروی کی تھی جس کو دے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گے، یعنی کہ حکم اللہ کا ہو، طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، ٹھیک ہے؟ حکم اللہ کا اور خالص اللہ، نیت بھی، حکم اور نیت، ٹھیک ہے؟ حکم اللہ کا اور نیت خالص اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ جو بھی کام ہم کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، نمبر 1۔ اور طریقہ کس کا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ نماز کا کہہ دیا گیا نا، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کہیں نماز کا بتایا گیا اتنی رکعتیں پڑھو، اس میں یہ پڑھو، اس میں وہ کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر سمپل یہ 2 پوائنٹ بھی لکھ دیں نا آپ، تو آپ کا پیپر میں دونوں مارکس پورے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جو عبادت ان 2 بنیادوں سے ٹکرائے گی وہ دین کے اندر ایجاد بدعت ہوگی۔ بدعت عمل کو باطل کر دیتی ہے اور یعنی کہ مردود ہو جاتا ہے وہ انسان نا، اس کو مردود کا کیا مطلب ہے؟ مردود کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دور، ٹھیک ہے؟ مردود کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور، راندہ درگاہ۔ راندہ درگاہ اللہ نے اس کو کیا نا، شیطان کو۔ راندہ درگاہ کیا ہوتا ہے؟ وہی اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی جنت سے محروم۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے، اور ایسے لوگوں کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب نہیں ہوگا۔ وہ حدیث جو ہے نا حوض کوثر والی حدیث آپ نے ضرور لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جب بدعتی حوض کوثر پر پہنچیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ویلکم کریں گے، کہ یہ دیکھ کر کہ ان کے جو اعضاء ہیں وہ وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے جو ہی حوض کوثر پر، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا ان کو دور دور کر دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جائیں گے، یہ تو میری امت ہی ہے، دیکھیں ان کے اعضاء چمک رہے ہیں وضو کی وجہ سے، تو کہیں گے اچھا وضو اور وضو ہوتا ہے پانی وضو کرنے کا، اور وضو ہوتا ہے جو ایکشن لیتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ واؤ کے اوپر دمہ آ جاتا ہے وضو، اور واؤ کے اوپر فتح ودو، ٹھیک ہے؟ تو وضو اور ودو میں فرق ہے زیر زبر کا، زبر اور پیش کا، ٹھیک ہے؟ تو جب حوض کوثر پہ پانی پینے آئیں گے تو انہیں دور دور کر دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے بعد انہوں نے نیکی کی نیت سے کتنی بدعت ایجاد کر لی، یعنی خود سے ہی نیکیاں گھڑ لی تھی۔ اب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا بھول گئے تھے کہ کوئی مر جائے تو تم نے 3 دن نہیں بلکہ تم نے اتنے 40 دن اور پتہ نہیں کتنے دن تم نے سوگ منانا ہے، تم نے جمعرات کرنی ہے، تم نے کیا کرنا ہے، جتنی بھی بدعات ہم کرتے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ حضرت خدیجہ ان کی زندگی میں فوت ہوئی، ان کے بیٹے فوت ہوئے، ان کے نواسے نواسیاں، مطلب جو بھی فوت ہوا انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں کر کے ہمیں دکھایا جس سے ہمیں پتہ چلے کہ بھئی ایسا کوئی عمل ہمیں کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے نہیں کیا تو اگر ہم کریں گے تو ہمیں حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، کوئی نصیب نہیں ہوگا۔ غریبوں کو کھانا کھلانے کا کہا ہے، لیکن کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم ڈیز مقرر کر دیں؟ 11ویں شریف ہے، 12ویں شریف ہے، فلانی شریف ہے، فلانی شریف ہے۔ شریف کیا، زمانہ سارے ہی بہت اچھا ہے، اللہ نے بنایا ہے، زمانے کو برا نہیں کہنا ہم نے۔ ساری تاریخیں، سارے مہینے، سارے سال، سارے زمانے اللہ نے بنائے ہیں، سارے زمانے اچھے ہیں، ان کو اچھا برا کون بناتا ہے؟ ہم، جیسے کہ ہر انسان جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے جو بڑی موٹیویشن ہے نا وہ تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی نبیوں پر جو بھی ان پاس آزمائشیں آئی ہیں، تب کون سے بابے تھے جہاں وہ مزاروں پہ جاتے تھے؟ کوئی بھی نہیں۔ کون ایسا بندہ تھا جس کے پاس وہ نبی جاتے تھے کہ فلاں میرے لیے دعا کر، میرا یہ کام ہو جائے؟ وہ لوگ تو خود اللہ سے دعا کرتے تھے۔ بالکل، ایون کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے کیا کیا تھا، شرک جو شروع ہوا تھا، تو کیا کیا تھا، جتنے بھی وہ تھے نیک لوگ تھے ان کی انہوں نے مورتیاں بنا کر پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو کہا کہ یہ کیوں؟ کہتے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ کسی کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے؟ ان جیسے کام کرو، اگر اللہ یاد آتا ہے تو ان جیسے کام کرو۔ انہوں نے تو کسی پیر فقیر کے پاس جا کے نہیں منتیں مرادیں مانگی،
تو ہم ان جیسے کام نہیں کریں گے، وہ کرنا ہمیں مشکل لگے گا، بس ان کی پوجا ہم بیٹھ کے کرتے اب رہیں گے تہجد بس۔ ہے، تہجد کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ جو کرتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان، اس کے آپ یقین کان، اس کریں کا سارا تہجد کے کچھ جو فوائد ہیں نا، وہ میں تو بیان ہی نہیں کر سکتی، بالکل بیان نہیں کر سکتی۔ آپ کو کتنی انرجی ملتی ہے، کتنا آپ کو، آپ سٹرونگ ہو جاتے ہیں، آپ روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، عقیدے کے لحاظ سے، یعنی آپ ہر لحاظ سے اتنے سٹرونگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ پھر یہ ہے کہ کاہن نجومی کے پاس جانا کیا صحیح ہے؟ جب ہم کاہن نجومی کے پاس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری نمازیں 40 دن کی نمازیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی ہیں، کوئی بھی عبادت ہم کریں گے وہ قبول نہیں ہوگی، ضائع ہو جائیں گی ساری۔ یہ جو ہم سٹارز بھی دیکھ دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں نا، یا یہ ہمارے چینلز اتنے چلے ہوئے ہیں، ان میں اتنے سارے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا تو تم لوگوں کو وہ کیسے تو پتہ چل گیا؟ حدیثیں پڑھ پڑھ کے اور آیات پڑھ پڑھ اور کے اتنا تمہیں دین کو کر رہے بدنام ہوتے ہیں۔ کیا ہوا ہے، میں کہتی ہوں کہ ابھی کسی نے مجھے کہا میں عالم بھی ہوں، میں حافظ بھی ہوں، یہ وہ، اور نماز فجر کی آج تک نہیں پڑھی، مطلب پڑھنے میں سستی، باقی نمازیں پڑھ لینی، یہ وہ سارا کچھ۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی یہ کیسے عالم اور فاضل ہیں وہ۔ پھر وہی والی بات ہے، میں نے پوچھا آپ نے کون سی یونیورسٹی کہاں سے کیا ہے، تو انہوں نے بھجوایا تو ہے، میں اس کو ذرا چیک اپ کروا رہی ہوں، اس کا میں ریسرچ کروا رہی ہوں کہ آیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، کیا یہ یونیورسٹیز یہ والی چیزیں فیصل آباد میں ہیں بھی کہ نہیں، اور پلس یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے کہ نہیں، کیونکہ جب ہمارا عمل نہیں ہے نا تو علم پر جب عمل نہیں کریں گے تو علم ناراض ہو کے بھاگ جاتا ہے، بلکہ ہمیں نقصان دیتا ہے اور زیادہ۔ تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بہت سارے لوگ ہیں، دین کئی طرح کے لوگ پڑھتے ہیں، دین کی بھی ہم نے اقسام بنا دی ہیں، جبکہ دین اسلام ایک ہے، ہم نے اس کی اتنی اقسام بنا دی ہیں، ہم نے فرقے جو بنا دیے نا، اب یہ جو فرقے بن گئے انہوں نے دین کو بانٹ دیا، اور کیا کہا گیا کہ قیامت کے قریب 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ ایک فرقہ کون ہوگا، تو کیا فرمایا کہ جو اللہ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو خالص اللہ کے لیے، یعنی جس کے اندر یہ دو جو آپ نے پوائنٹس لکھے نا، حکم اور نیت خالص اللہ کے لیے ہوگی، یعنی حکم اللہ کا مانے گا اور نیت خالص اللہ کے لیے، اور طریقہ کس کا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک اور جگہ فرمایا جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس آیا پھر اس بات کی تصدیق بھی کی تو اس نے یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی چیز یعنی قرآن و سنت کا انکار کیا۔ سنت اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے تھے اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، جو بھی بات ہوتی تھی قولی، فعلی، عملی، تقریری، جو بھی تھا وہ سارا کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے حکم اور اللہ کے شریعت کے اکارڈنگلی ہی ہوتا تھا۔ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے سے بھی انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سورہ میں کہا گیا اور تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو یہ سلوک کا بتایا گیا، لیکن اس میں اعمال ضائع ہونے کی بات نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کی توبہ قبول نہ کرے گا، اس کا بھی آپ نے ریفرنس ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے بک سے بھی پڑھا۔ ٹھیک ہے، پھر بھی آپ نے ریفرنس ضرور لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ توبہ قبول کرے گا نہ ہی ان سے فدیہ قبول کرے گا۔ یعنی آج دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، دینا دلانا ہے، کرنا کرانا ہے، تو آج دنیا میں عمل کر لیں، لیکن آپ سوچیں کہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے صدقات قبول نہیں کیے جاتے جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر کے کمائیاں کرتے ہیں اور اس میں سے بھی صدقات کر رہے ہوتے ہیں یا ریاکاری کے لیے صدقات کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے صدقات بھی قبول نہیں ہوتے ہیں، تو پھر آخرت میں کیا ہوں گے؟ والدین کی نافرمان اولاد، خرچ کر کے احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا، یہ پیچھے بھی آپ نے حدیث لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی آتی ہے، اس میں بھی ہے۔ پھر مستقل جو ہے شراب نوشی، یہ ایک بہت بڑا وہ ہے جو کہ عقل میں پردہ ڈال دیتا ہے، اور یہ ہے کہ یہ واقعی انسان کو رسپانسیبل نہیں رہنے دیتا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ شراب نوشی ہی کا، آج کوئی بھی نشہ ہے، آج کوئی بھی نشہ ہم کرتے ہیں، اب وہ کیا ہے؟ وہ ہمیں رسپانسبلٹی سے دور کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ صبح بھی، رات کو شاید میں نے ایک آپ کو کلپ بھیجا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، بچوں کے ہاتھوں میں جو موبائل ہم نے دے دیا، خاص طور پہ 4 سال سے لے کر 17 سال تک کے بچے کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے جو کہ ایڈکٹ ہو جائے۔ میں نے اس دن ایک بچی کا شاید کلپ سینڈ کیا تھا آپ کو کہ وہ ماں آتی ہے، اس کا موبائل پکڑا ہوا ہے، ماں سے موبائل پکڑتی ہے، تھوڑی دیر بعد وہ بہن کا پکڑ لیتی ہے، بہن لے لیتی ہے تو بھائی آتا ہے واش روم کے لیے جاتا ہے، وہ بھائی کا پکڑ لیتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد باپ کا پکڑ لیتی ہے، مطلب جو اس سے لیتا جاتا ہے۔ اسی طرح کھانے کے لیے ماں کو کچھ چاہیے کو کہا رہی ہے، ماں نے فون رکھا پھر اٹھا کے لے آئی۔ اس طرح وہ اتنی ایڈکٹ ہو گئی ہوئی تھی بچی کہ جب اس کو فون نہیں ملتا تھا اس کی عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی۔ پھر اس نے دیکھا ماں نے کہ وہ بیٹھ کے بیڈ میں پڑھ رہی ہے، شاید وہ کیا کرتی تھی اس میں ٹیپ رکھ لیتی تھی اور کتابوں کے اندر،
اور پھر ماں کو لگا کہ نہیں یہ کچھ اور کر رہی ہے، ماں نے آگے سے ٹیپ چھینا تو اس نے واویلا کر دیا، دیتی ہو کہ نہیں مجھے، دیتی ہو کہ نہیں، کیونکہ اس کو نشہ لگ گیا ہوا تھا اس چیز کا۔ تو بچوں کو جب ان چیزوں کا نشہ لگ جاتا ہے تو پھر ان کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کرنی ہے کہ ہمیں ان کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے، ان سے دور ہی رکھیں چیزیں۔ تو ہم صرف شراب نوشی کو ہی نہ کہیں، کسی نشہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے۔ نشے کی آج کتنی اقسام ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے، آج کوئی نشہ یعنی کہ کتنی اقسام ہے، نشے کی اقسام یہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے یہاں پر اسٹک آن پیپر لگا لیجیے گا، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں پر وہ کریں۔ تو شراب کیوں منع ہے کہ انسان اور اس کی عقل کے درمیان ایک پردہ کا کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان شیطانی فندوں میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں شراب سے بچنے کا حکم دیا، نبی پاک اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ آیا تھا، اور جب یہ حکم آیا تھا تو مدینہ میں لوگوں نے پورے کے بوڑے گھڑے جو تھے ان ڈیل دیے تھے۔ میں ایگزام میں پوچھوں گی بچہ کہ بلی کو کیسے کھلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو شراب سے کسی بھی طرح کا تعلق رکھے، لہٰذا جس نے شراب پی تو اس کے اعمال آہستہ آہستہ برباد ہو جائیں گے، لائیے کہ وہ سچی توبہ کر لے۔ کیا ہے؟ سچی توبہ کر لے۔ جو ایسی چیز ہوگی اس کو آپ نے گرین کلر سے انڈر لائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا اگر اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کے وقت اس کا انجام بت پرست جیسا ہوگا۔ یعنی کہ قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ اگر تم نے اپنی ان کی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اگر کی تمہارا کوئی ولی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو انسان شراب پیتا ہے، کسی بھی قسم کا نشہ کرتا ہے، بت پرستی کرتا ہے، یا اپنی نفس پرستی وہ نفس پرستی بھی جو شرک میں آ جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، کیونکہ انسان جب اپنے نفس کی ماننا شروع ہو جاتا ہے نا تو نفس پرستی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی طرح اس میں حرام رزق بھی شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو شراب بیچ رہا ہے، اب میں نے آپ سے پوچھا اس میں سوال آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک کی آیات میں ہی، کتنے قسم کے لوگ جو ہیں جہنم میں جائیں گے، شراب جو کتنی طرح کے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں، یعنی کہ شراب بنانے والا، شراب پہنچانے والا، شراب بیچنے والا، شراب پیک کرنے والا، مطلب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر آگے آ جائیے قیامت کا انکار کرنا، تو وہ یہ والی بات ہے کہ سورہ البقرہ کی آپ آیات لے لیں کہ مفلحون کون لوگ ہیں؟ جو کہ یؤمنون بالآخرہ، جو کہ ایمان لاتے ہیں آخرت پر، وہی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اور جو جن لوگوں نے ہماری نشانیوں، جہاں پر نشانیوں نہیں آئے گا یہاں آیات آئے گا، کون سی جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب مراد ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ ہماری آیات کو جھٹلایا سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، اچھا یہاں میں نے آپ کو کوشچن دیا ہے کہ آیات کی اقسام کیا ہیں، کونی آیات اور شرعی آیات، دو طرح کی ہیں نا۔ کونی آیات کیا ہیں؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات بھیجی ہیں، نشانیاں بھیجی ہیں، ایک چھوٹے سے دانے کو ہم نے بویا اور وہ دیکھیں کچھ عرصے کے بعد آپ سوانجنے کے درخت کو دیکھ لیں، آپ اس کا بیج بوتے ہیں، کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے، چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، اور دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ کتنا پروان چڑھ جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں رب، بالتدریج نشو نما کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہماری جو بچے کی پرورش بھی جو ہوتی ہے ماں کے رحم میں، ایک گندے پانی کے قطرے سے کتنے اس کے سٹیجز بتائی گئی ہیں ہمیں قرآن میں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کونی آیات ہیں۔ ایک کیا ہے؟ کھاتا پیتا اچھا خاصا انسان، اور کیا ہے وہ جیسے کل میری بھابھی بھی بتا رہی تھی، اور ہمارے بچوں کا ایک دوست تھا میرے بھتیجوں کا، اور وہ بچے کو کچھ ہوا ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو فلانی جگہ لے جائیں، اس کو شاید یہ والا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو کارڈیو میں لے جائیں، فلانی جگہ سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے فلانی جگہ لے جائیں، کچھ 6 جگہوں پر اس کو انہوں نے بھیجا، اور بچہ خود چل کے گیا ہے، بچے کو کچھ بھی نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ اس کو سانس کا مسئلہ آ رہا تھا، جو بھی مسئلہ تھا، کارڈیو لے کے گئے ہیں کہ اس کو کارڈیو میں لے جائیں، بچہ ابھی انٹر ہی اندر ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی موت آئی ہوئی تھی، وہ شاید بے چینی تھی یا کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ، لیکن ہر ڈاکٹر نے نا اس کو یہ ہے کہ سمجھ نہیں آئی، کسی ڈاکٹر کو اس کی نہیں سمجھ آئی ہے۔ تو اللہ کے کاموں کی اللہ کو ہی سمجھ ہوتی ہے، کسی بندے کو نہیں آ سکتی۔ تو کیا ہے کہ یہ کونی آیات ہیں کہ ہمارے سامنے ابھی بندہ اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک تھا اور ابھی اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور ہم نے ابھی تھوڑے دن پہلے دانہ بویا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ درخت بن گیا، درخت سے پودا بنا، پودے سے درخت بنا، اور وہ پھل بھی دینے لگ گیا۔ کہاں وہ ایک بیج تھا؟ یہ کونی آیات ہے نا کہ نہیں ہے؟ اللہ چاہے تو دن میں رات، رات میں دن کر سکتا ہے، ہوا نا ایسا پچھلے دنوں جو اندھیرا دن میں جمعے کے دن ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنی اس سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہاں پر ذکر ان نشانیوں کا نہیں آیا، یہاں کونی کا نہیں آیا، ٹھیک ہے، یہاں پر شرعی آیات کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کن کا آیا ہے؟
ہماری نشانیوں نہیں آئے گا، ہماری آیات آئے گا، ٹھیک ہے؟ ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے تمام اعمال رائے گا کہ کیا لوگ اس کے سوا جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کرنا ویسا جیسے کرنا ویسا بننا، وہی جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بنی۔ قیامت کا قائم ہونا برحق ہے اور قیامت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ دیکھیں جس کو امید ہوگی نا کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، قیامت کا دن آنا ہے، میرا حساب کتاب ہونا ہے، وہ اس کی تیاری کر کے رکھے گا۔ اس کی تیاری ہوگی کہ میں نے اپنے رب کو یہ شکل دکھانی ہے گناہ گاروں والی، اللہ تو دیکھے گا بھی نہیں، اللہ تو دیکھنا بھی نہیں پسند کرے گا مجھے۔ تو جس کو اللہ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے وہی ولی کے مومن کے لیے موت کیا ہوتی ہے؟ تحفہ ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے وہ اس کے اوپر۔ ابھی شاید میں نے آپ کو اس پہ کوشچن بھی بھیجا ہے کہ مومن کے لیے اور کافر کے لیے دونوں کے لیے کیا ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید کے کسی حکم کا انکار کرنا کیسے، اس کی مثالیں بھی آپ لکھیں، ٹھیک ہے؟ کس طرح انکار کرتے ہیں اس کی تو بے انتہا مثالیں اسٹک آن کر کے آپ نے لکھنا ہے کہ قرآن مجید کے کسی حکم کا انکار کرنا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، ٹھیک ہے؟ اپنا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ماحول کا، اپنا جائزہ، معاشرے کا جائزہ، ٹھیک ہے؟ اپنا بھی اور معاشرے کا بھی جائزہ لینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا، اور یہ پیپر رکھ نہیں دینا، ان کو دیکھنا ہے، پھر ان پہ کام کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ سن رہی ہیں، کوشچن سب کو آئیں گے اس کے، ایک اوور آل ایک ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ سب کا۔ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا اور اس کی رضا کو ناپسند کرنا۔ اب قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں اچھی نہ ہو، اور تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہی چیز تمہارے حق میں اچھی ہو۔ تو یہ آیت جو تھی نا، یہ مائزہ بہت کوٹ کیا کرتی تھی، اس کو شاید یہاں سے سیکھ کر گئی تھی، جب آ کے اس نے سکھانا شروع کیا تو اس نے بچیوں کو، خاص طور پہ نیو جنریشن کو، اس چیز پر بہت فوکس کروانا کہ اس کو ہوتا تھا کہ مجھے یہ تھا کہ صرف چلو اماں کہہ رہی ہے تو میں چلی جاتی ہوں، تو یہ چلی گئی 1 سال کے لیے، لیکن اس کے بعد اس کو خود ریئلائز ہوا کہ واقعی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میرا تو یونیورسٹی کا نقصان ہو جائے گا، میں نے تو آگے یونیورسٹی بھی جانا ہے اور ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے، لیکن بعد میں اس کو احساس ہوا۔ اور اب یہ جو کل میں رات کو سن رہی تھی، میری بہن نے شیئر کیا ہوا تھا کہ اگر آپ اپنی بیٹیوں، انہوں نے 2-3 ٹپس دی تھیں، یہ جو پنجاب کالج میں واقعہ ہوا ہے تو اس میں 2-3 ٹپس انہوں نے دی کہ آپ یا تو یہ ہے کہ اپنے جو بچیاں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی بچیوں کو بولنا ہے کہ کہیں کلاس روم میں، اسکول کالج یونیورسٹی کہیں بھی ہو، آپ نے کمرے میں اکیلے نہیں رہنا، کلاس روم میں بھی اکیلے نہیں بیٹھنا، جہاں 8-10 بچیاں ہوں گی آپ نے وہیں جانا ہے، جہاں بچیاں نہیں ہیں آپ نے وہاں پر کھڑے بھی نہیں ہونا۔ پھر ٹرانسپورٹ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اگر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں، بھائی آئے گا، باپ آئے گا، کوئی لینے والا رشتہ دار نے آنا ہے، تو آپ نے کہیں سنسان جگہ پہ نہیں کھڑے ہونا، آپ نے رش والی جگہ پہ کھڑے ہونا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ میں یہاں پہ کھڑی ہوں گی۔ رش والی جگہ پر جب آپ کا بھائی باپ آئے گا، آپ دور سے ایسے کریں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندی ہے۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اپنی بچی کا پک اینڈ ڈراپ خود کریں، جوان بچی ہے یا چھوٹی بچی ہے، پک اینڈ ڈراپ اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ نے اپنی بچی کو میٹرک کرائیں، اس کو دینی تعلیم دلائیں اور اس کی شادی کر کے اس کو رخصت کریں، اللہ کے حوالے کریں۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنی ڈگریاں دلائیں، بچی کی اگر عزت ہی نہیں رہے گی، بچی کی جان ہی نہیں رہے گی، اس میں اس کا دماغ ہی نہیں رہے گا، کیونکہ جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کا کیا کام کرے گا سسٹم، ساری زندگی کے لیے وہ سائیکو بن جائے گی، ساری زندگی کے لیے اس کو وہ چیزیں جو ہے بار بار، اور نہ وہ دنیا کی رہے گی نہ وہ آخرت کی رہے گی۔ تو اس لیے یہ کہ اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے اپنی بچی کا پک اینڈ ڈراپ، تو آپ پھر یہ ہے کہ ان کو گھر بٹھا لیں، آپ ان کو دینی تعلیم دلائیں، اور یہ ہے کہ خود پک اینڈ ڈراپ وہ بھی اگر آپ کر سکتے ہیں خود سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جگہ دے اترنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کر۔ تو کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کو پسند کرنے والے کاموں کی، پھر اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبیہ، ہر اذان کے بعد ہم نے اس چیز کا اعتراف کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس چیز پر راضی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا جب ہم اعتراف کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ جب ہم اللہ سے راضی ہوں گے تو کیوں نہیں، صحابہ کرام جب اللہ سے راضی تھے تو اللہ ان سے راضی ہوا تو وہ بھی راضی ہوگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ نفس مطمئنہ والی آیات بھی لازمی پڑھا کریں، یا ایھا النفس المطمئنہ، تو وہ کب ہوگا؟ جب میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں گی، تب مجھے نفس مطمئنہ ملے گا۔ اور نفس کی بھی ہم نے 3 اقسام پڑھی ہیں، نفس امارہ اکسانے والا نفس، نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس، نفس مطمئنہ جو کہ آپ کو سکون دینے والا نفس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جب ہم نفس امارہ پہ اچھی باتوں پہ موٹیویشن ملے گی ہمیں، نفس لوامہ سے ہم شرمندہ ہوں گے، وہ مجھے واقعی نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو میں نے غلط کہہ دیا، اس کی میں نے غیبت کر دی، اس کو میں نے جھوٹ بول دیا، اس کو میں نے ذلیل کر دیا،
تو میرے تو یہ بھی سوچے، اس کو تو میں نے کر کے غلط کیا، اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا میں نے. تو جب یہ سوچ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. یہ سوچ اپنی آئے گی انشاءاللہ. دیکھیں ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا، خود آئے کہہ رہے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کو پن پوائنٹ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بولتے ہیں، سنپ کر دیتے ہیں، اسی وقت روک دیتے ہیں. تو یہی چیز ہے، یہی کہتے ہیں صالحین کا ساتھ ہونا چاہیے. کیا ہوتا ہے؟ صالحین کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے دعاؤں سے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں تک پہنچا دی ہے تو دعائیں بہت بڑا ہتھیار ہیں. دعا کیا کریں اللہ ہمیں یہ ہتھیار چلانا سکھا دے، اس ہتھیار کو چلانا کیسے ہے. جی دعا کی ٹیچر کیسی ہیں آپ؟ اتنی اداس کیوں ہیں آج آپ کو میں دعا کی ٹیچر بنانے والی ہوں. آپ نے کروانی ہے ان کو دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ. چلیں آگے ہم دیکھتے ہیں. یہ آپ نے اس میں لکھا سورہ ال عمران، جو لوگ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی رضا کو میں راضی نہیں رہتے. تو ہمیشہ دعا کیا کریں اللہ ہمیں اپنی کیا اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم نے دعا کون سی کرنی ہے؟ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. یہ دعا یاد کریں، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. یہ دعا سن کے آپ نے یہاں لکھنی ہے. ٹھیک ہے، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما، لما واسطے اس کے، تحب جس کو تو پسند کرتا ہے، و ترضا جس سے تو راضی ہو جائے. یہ دعا اگر آپ ہر نماز کے بعد، ہر وقت چلتے پھرتے بھی اگر آپ کو لگے کہ نہیں میں اپنے نفس کی پیروی کرنے لگی ہوں، یا میں کسی دنیا میں کسی کو راضی تو نہیں کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں. لوگوں کا نہیں دیکھنا، ہم نے صرف اپنا دیکھنا، ہم نے صرف اپنا دیکھنا ہے. اپنا کر لیتا ہے، لیکن لوگ اپنے رویوں سے آپ کو یہ سوچنے میں مجبور کر دیتے ہیں کہ میں ہی تو غلط نہیں. دیکھیں اگر آپ اللہ رسول کی احکامات کو فالو کر رہی ہیں نا، آپ کو کوئی سر پہ گولی رکھ کے بھی کہے گا نا کہ تم غلط ہو، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ آپ اپنے رب کو اور اللہ کے رسول کو راضی کریں گے. لوگوں کو گولی مارے ہیں لوگ تو کہیں میاں رکھتے ہی نہیں. میں نے لوگوں کا تو پڑھایا ہی نہیں، آپ کو کہیں بھی ذکر نہیں کیا. دیکھیں دین وہی ہے جو اللہ نے بھیجا اور رسول نے فالو کروایا، بس. اس کے علاوہ تیسرا کوئی بندہ نہیں ہے. یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر آپ کا شوہر یا آپ کا باپ آپ کو شریعت سے ہٹ کے کوئی حکم دیتا ہے، پھر آپ ان کا کہنا نہیں مانیں گی. ویسے آپ نے باپ کی بھی بات ماننی ہے، نافرمانی نہیں کرنی ہے، شریعت کے حدود میں رہتے ہو، اور شوہر کی بھی نافرمانی نہیں کرنی ہے، شریعت کی حدود میں رہتے ہو. وہ اسی بچی کو یاد کر لیں کہ جس کو ہنی مون پہ شوہر نے کہا کہ یہاں تجھے کون دیکھ رہا ہے، یہاں ہٹا دو پردہ، تمہیں کون جانتا ہے یہاں پر. تو اس نے کیا کہا؟ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی تابع داری جائز نہیں. کہ خالق نے، جس نے مجھے بنایا، جس نے میرا پورا سٹرکچر بنایا ہے، اس کو پتہ ہے نا کہ میں نے پردے میں رہنا ہے، تو میری بھلائی اسی میں ہی ہے. میں اس میں پوائنٹ جو انہوں نے 3 جو آئے تھے نا، تو میں اس میں کہہ رہی تھی کہ اس میں یہ بھی پوائنٹ بھیجیں نا آپ اپنی بچیوں کو، بھیجیں گے سالولیے میں. جب ہماری بچیاں ہر چیز کھول کھال کے اور اس طرح کر کے چلیں گی اور سٹائل مار کے چلیں گی، تو ہر چیز تو ان کی نمایاں ہوگی. ٹانگیں آدھی ننگی ہوں گی ساری، تو اٹریکشن تو آئے گی. کیوں نہیں آئے گی لڑکوں کو، یا جو بھی چوکیدار ہو یا کوئی بھی ہوگا. انسان تو انسان ہے، وہ کوئی بھی ہو. جب ہمارے بڑے بڑے گھروں کے مردوں کو کیا ہے، کتنے لوگوں کا سنا ہے کہ مستری مزدور لگے ہوتے ہیں تو کام والی ادھر ہی ہوتی ہے، تو مطلب ان کے چکر چل جاتے ہیں. اسی طرح کام والیاں جو لگی ہوتی ہیں، جو جھک جھک کے پوچے لگا رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر نظریں مالکوں کی ہوتی ہیں. ہماری ٹیچر تھی حالانکہ بڑی ماڈرن تھی، اللہ معاف فرما دے. بال ہوتے تھے، بڑی وہ فیشنیبل تھی، لیکن ایک دفعہ ان کی مجھے بات یاد ہے، وہ ایجوکیشن پڑھاتی تھی کہ عورتیں پردہ کرتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، اس کے سامنے نہیں جانا، اس کے سامنے نہیں جانا، فلاں نہیں کرنا، لیکن جو سبزی والا اس کے سامنے ایسے نہیں. جی ہاں، دوپٹہ بھی پورا نہیں لیا ہوتا. کھول کے چلی جاتی ہے. دکان پہ کوئی دکان والا ہے، کوئی جوتے ٹھیک کرنے والا ہے، اس کے سامنے ایسے کھول کے چلی جاتی. وہ بھی تو مرد ہی ہیں. بالکل. ہمارے وہاں پہ کراچی میں ٹوٹل اپوزٹ تھا کہ جو عورتیں آتی تھی سیلون میں تیار ہونے کے لیے، وہ نارمل حالات میں دیکھیں تو ان کو کسی نے پردے کے بغیر دیکھا ہی نہیں ہوتا تھا. اور وہ رنگلیٹ لگوا رہی ہیں، وہ یہ کروا رہی ہیں، وہ کروا رہی ہیں. میں ان سے کہتی تھی آپ لوگ جو شادی پہ جا رہے ہیں تو کیا آپ لوگوں کو نامحرم نہیں دیکھیں گے وہاں پر؟ یعنی وہاں پھر پردہ کہاں جاتا ہے؟ شادیوں پہ ہی تو پردے کی ضرورت پڑتی ہے کہ لوگ وہاں پر ہمیں زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم شادیوں پہ ہی اپنا سارا کچھ کھول کے پورا حسن نکھار کے. تھوڑے دن پہلے بات ہو رہی تھی، ہاں میرے بیٹے نے بات کوئی کی کہ ذاکر نائک کی ایک بیٹی جو ہے پردہ نقاب کرتی ہے اور ایک نہیں کرتی. تو کہتا ہے چلا اس سے پتہ چل گیا کہ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے چہرے کا نقاب. میں نے کہا لیکن اگر میک اپ کیا ہوا ہے تو پھر تو کرنا ہے. اگر تو کہتا ہے پھر میک اپ کیا ہے تو وہ تو ضائع ہو جائے گا اس کا میک اپ.
میں بتا رہی ہوں نا، کہتا ہے کہ میک اپ تو پھر ضائع ہو گیا، پھر میک اپ اس نے جو، تو میں نے کہا میک اپ اس نے عورتوں کے لیے کیا یا اپنے لیے کیا ہے؟ اس نے مردوں کے لیے نہیں کیا. اگر وہ میک اپ کرے گی تو شی ہیو ٹو کور، پھر اس کو ہر حال میں اپنا کرنا ہے. میں خود سم ٹائم شادی پہ جاتی ہوں، میرے ان لاز میں کوئی بھی کہتا ہے کہ تھوڑا ہٹا دو یہاں سے، کہاں کون سا مرد ہے یہ وہ، تو میں نے ہٹاتی ہوں تو لپسٹک لگی ہوتی ہے، تو جہاں میں دیکھتی ہوں میل آگے میں فوراً ایسے کر لیتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے شریعت فالو کرنے والا بنائے، جہاں تک ہمیں حکم ہے اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کافر اور نافرمان لوگوں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے یہی دعائیں بھی مانگنی ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد النبی، یہ اعتراف ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. اب آ جاتے ہیں احباط نسبی جو کہ دوسرے ہیں. پہلے ہم نے کیا احباط حقیقی، جو اب تک ہم نے پڑھے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اگر ان میں سے ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے احباط نسبی، یعنی کہ کون سے عمل ضائع ہوتے ہیں جو میں نے کیا اس وقت کیا. ریاکاری کا تو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اس کو آپ ادھر بھی لکھ لیں، ریاکاری کو نا. اس سے پرانے عمل نہیں ضائع ہوتے، جس کام کو آپ نے کیا نا وہ اس میں لکھیں ریاکاری کو، ٹھیک ہے. جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا روزہ کو ثواب کو ختم کر دیتا ہے. بلا وجہ بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ آقا کے پاس لوٹ آئے. پھر عورت نافرمان، یعنی اس کی اگر وہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے تو وہ کیا ہوگا، اعمال ضائع ہو جائیں گے. وہ والا عمل جو اس وقت اس نے اس کو کہا، اس وقت جو نماز پڑھی تھی، اور نماز پڑھنے سے پہلے اگر تو فرض نماز کا ٹائم ہے، فرض روزے کی بات ہے تو وہ اس نے پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے. فرض روزہ اور نماز وہ پورا کرنا ہے، لیکن کے علاوہ ٹھیک ہے اگر وہ اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کا وہ عمل اوپر تک نہیں جائے گا. یعنی کہ میرے شوہر کا موڈ نہیں ہے اور میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے نوافل پڑھنا شروع کر دی، وہ مجھے بلائے اور میں کہوں نہیں میں تو میرا تو روزہ ہے یا میرا وہ ہے. آپ اس وقت اگر نفلی روزہ ہے تو آپ اپنا روزہ افطار کر سکتے ہیں. ویسے بھی نفلی روزے وہی بات ہے کہ شوہر کی اجازت کے بل بغیر نہیں رکھے جا سکتے. بلا وجہ بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ وہ اپنے آقا کے پاس پلٹ آئے. عورت جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہو یہاں تک کہ وہ نافرمانی سے باز آ جائے. پھر آگے ہے وہ امام جس کو لوگ ناپسند کرتے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی نماز ان کے کانوں کے اوپر تک نہیں جائے گی. کون کون سے ہیں؟ غلام، ابھی بات کی عورت، اور اس کے علاوہ ظالم اور امام. ظالم سے مراد کیا ہے؟ جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، ٹھیک ہے. کس پہ ظلم کیا؟ اپنی جان پر. کیسے؟ لوگوں کو بہکا کر. جو شریعت کے خلاف چلنے والا اور چلانے والا ہے وہ امام، ٹھیک ہے. اور جو امام سنت کو قائم رکھنے والا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اس میں نہیں آتا، ٹھیک ہے. ایسی صورت میں گناہ انہی لوگوں پر ہوگا خواہ مخواہ انہیں ناپسند کرتے ہیں. اگر کوئی سنت کے مطابق لے کے چل رہا ہے اور پھر لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں تو پھر گناہ کس کو ہوگا؟ لوگوں کو ہی ہوگا، ٹھیک ہے. بلا عذر شرعی کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرنا، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے اور اس کے بغیر ہم نے، اب اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ عذر کون سا ہو سکتا ہے، یعنی کہ دشمنی ہم نے کس کی بنا پر کرنی ہے؟ دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ اور رسول، ٹھیک ہے، کے لیے ہو، اور دوستی بھی اللہ اور رسول کے لیے ہو، ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سوموار جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تمام لوگ بخش دیے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. البتہ 2 شخص جو باہم کینہ رکھتے ہوں ان کی بخشش نہیں ہوتی. حکم ہوتا ہے کہ انہیں مہلت دے دو حتیٰ کہ صلح کر لیں، انہیں مہلت دے دو حتیٰ کہ صلح کر لیں، انہیں مہلت دے دو. تو اللہ تعالیٰ کس قدر مہلت دیتے ہیں. اور 3 دن سے زیادہ تو کسی کے ساتھ قطع تعلقی کا بالکل بھی وہ نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں 3 گھنٹے بھی نہیں گزرتے اگر کسی کے ساتھ ذرا سی بھی کچھ ہوئی ہوتی ہے تو اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بات نہ کی ہو یا کچھ ایسا نہ ہو. کبھی کوئی ہو ہی جاتا ہے کسی کے ساتھ ذرا سا بھی کچھ. تو میں اور یہ کہ پہل کرنے والے کے لیے اجر بہت زیادہ ہے. اگر کوئی آپ سے ناراض ہو بھی گیا ہے، اگر آپ نے پہل کر لی تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے. عمل میں کمی دین کے، اور ویسے بھی اگر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جب انسان اللہ اور رسول کے لیے ناراض ہوتا ہے نا تو اللہ ضرور اس کے لیے مدد کرتے ہیں، اللہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، اس کی اصلاح کر دیتے ہیں. تو صلاح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح. ہم نے کیا دعا مانگی تھی؟ اصلحنی
ایک تو اصلی فلی ضروریاتی پڑھی تھی، ایک ابھی ہم نے کیا پڑھی ہے، بینہ، وہ جو دعا مانگی آپ نے الف بینہ قلوبنا و اصلح ذات بیننا، تو اصلح ذات بیننا اس کے درمیان آپ نے کرنا ہے ذات بیننا. تو جب یہ دعا ہم مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان جو بھی معاملات ہیں اس کی اصلاح کر دیں گے. عمل میں کمی، دین کے احکام کی پیروی نہ کرنا یا عبادت میں سستی برتنا عمل کو برباد کرتا ہے. تو میں نے یہ پوچھا آپ سے کہ کون سے عمل کو، اس کو آپ نے چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے. گناہ کرنا یا برے اعمال میں ملوث ہونا عمل کو برباد کرتا ہے. آج میں نے آپ کو کوسچن بھیجا ہے کہ مومن کے لیے گناہ کرنا کیسا ہے اور کافر کے لیے گناہ کرنا کیسا ہے. مومن کو کیا فیل ہوتا ہے اور کافر کو کیا فیل ہوتا ہے، دونوں کی فیلنگز آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے. سورہ شعراء کا آپ نے کہا تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے یا آزمائش بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے اس کی نا تفسیر پوری دیکھنی ہے، سننی ہے. اب تیسرا چیز آ جاتا ہے احباط اجر، جس عمل سے اجر میں کمی ہوتی ہے. بلا ضرورت کتے کو پالنا، یہ آج فیشن بن گیا ہوا ہے. لوگ گھروں میں کتا پال کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیسے بڑا کام کر لیا کوئی، اور بڑا ویڈیو بنا بنا کے سب کچھ بھیج رہے ہوتے ہیں. بلی پالنا باعث اجر ہے، لیکن کتا پالنا گھر کے اندر رکھنا غلط ہے. پالنا چاہے شوق ہے وہ تو گھر کے باہر ہاں وہ بھی آپشن ہے نا کہ جو شخص کتا پالے تو اس کو نیک عمل سے ہر روز ایک قرات، ایک روایت میں 2 قرات ثواب کم ہو جائے گا. الا یہ کہ کھیتی باڑی یا ریوڑ کی حفاظت کی غرض سے یا گھر کی یا کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے. مویشی اور کھیتوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا درست ہے، جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قابل قبول عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.